سر اگر ایسے حالات تھے کہ کسی کو صحیح بات بیان کرنے کی جرات نہ تھی بنی امیہ کے دور تک، تو پھر جن صحابہ کا آپ ذکر کر رہے، جن ادوار کا، ان کے ادوار میں حضرت عمر آل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں، ہماری کتب میں ہے۔ اگر کہیں کوئی نفرت کا عنصر ہوتا تو کہیں نہ کہیں تو ہماری کتب میں اشارتاً کنایتاً مل ہی جاتا۔ ابو عمر نے کیسے مزید تعریف کیا؟ ہاں جی، میں بیان کرتا ہوں، ایک منٹ۔ ہاں جی سنیں جی، جی ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ دخل علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا فاطمہ واللہ ما گھر جلانے کی بات کر رہا، گھر جلانے کی بات جی، وہ تو گھر جلانے والی حدیث ہے، تو گھر جلانے کی دھمکی دی ہے، یہ کوئی تعریف ہے؟ سنیں تو صحیح، آپ پہلے پوری حدیث تو سنیں، بیچ میں آپ بول پڑیں۔ سنا ہے، کتاب کا نام بھی تو بتائیں نا، کتاب کا کیا نام ہے؟ یہ امام حاکم نے مستدرک میں آپ اس کو بیان کیا ہے۔ اچھا، داخل عمر جی، تو ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو داخل علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا فاطمہ واللہ ما رأیت وسلم منکی واللہ ما کان احد من الناس بعد ابیکی احب الی منکی، رواہ الحاکم۔ تو اس میں کیا شان بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سید فاطمہ کے ہاں گئے اور کہا اے فاطمہ، خدا کی قسم میں نے آپ کے سوا کسی شخص کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب تر نہیں دیکھا، اور خدا کی قسم لوگوں میں سے مجھے بھی آپ کے والد محترم کے بعد کوئی آپ سے زیادہ محبوب نہیں، یعنی حضور کے بعد آپ محبوب ہے کائنات میں۔ اتنی بڑی تعریف کیا دشمن بھی ایسی بات کر سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی دیکھیں، اگر کوئی صرف آپ اب سن، پہلی بات ہے کہ حاکم نے اس حدیث کو کاٹا ہوا ہے، یہ حدیث جو ہے اس کا فل جو ہے کہاں پہ آپ کو ملے گا؟ مصنف ابن شیبہ میں ملے گا۔ حاکم نے اس حدیث کی تحقیق کی ہے، اس حدیث کا ادامہ بھی ہے، اس حدیث کا باقی حصہ بھی ہے کہ یہ جس طرح اس کی پوری روایت اس طرح ہے کہ وہ آئے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں اور کہا کہ آپ کے والد سب لوگوں سے ہمارے زیادہ پیارے تھے اور آپ ان کے بعد سب سے زیادہ پیاری ہیں، لیکن اگر یہ لوگ آپ کے گھر میں جمع ہو گئے تو ہم آپ کے گھر کو جلائیں گے۔ تو حاکم نے وہ حصہ کاٹ دیا، یہ گھر جلانے والی حدیث ہے، یہ دشمنی کی حدیث ہے۔ اگر کوئی دشمن آتا ہے نا، کوئی دشمن آپ کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے آپ بہت ہی محترم آدمی ہو لیکن آپ کے گھر جلائیں گے، تو لازمی ہو، یہ بہت دنیا میں بہت ہوتا ہے، سیاست دانے سے کرتے ہیں، یہ واقعی میں تعریف نہیں ہوتا۔ دیکھیں اگر اب پہلی بات اجازت دیں یہ کہ بنی امیہ کے دور میں مولا امام علی علیہ السلام کو گالی دیا جاتا تھا، اس سے اس حدیث کی تکذیب نہیں ہوتی، اس حدیث سے وہ گالی مولا علی علیہ السلام کو لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ ان کے خلاف حدیث نقل کریں، ان کو گالی دیا کریں، ان کو لعنت کیا کریں، یہ جو آپ نے روایت نقل کی نا اس سے اس کی تکذیب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ روایت اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اب عمر کو اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہے۔ اگر واقعاً عمر کو اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہوتی تو فدق دے دیتا نا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو۔ یہ روایت وہ آیت ہے گھر جلانے کے لیے کہ بھئی یہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، ہمارے خلاف منصوبہ بنائیں گے، ابو بکر عمر کے خلاف یہاں پہ سے بغاوت شروع ہوگی، یہاں پہ مرکز حزب اختلاف ہے۔ اگر یہاں سے مولا علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ہم پہ حملہ کیا تو پھر ہم قابو نہیں کر سکیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ابھی یہاں پہ منع کریں کہ یہاں پہ کسی قسم کی میٹنگ نہ رکھا جائے۔ تو اس نے یہ جملے بولے، یہ محبت کے جملے نہیں ہیں، یہ دشمنی کے جملے ہیں، اور اس سے بڑھ کے دشمنی ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث میں تکلیف ہے تو آپ مکمل حدیث آپ پڑھ کر سنا دیں۔ میں ابھی دکھا دیتا ہوں، ابن ابی شیبہ کا آپ نے حوالہ دیا نا، ابن ابی شیبہ میں آپ نے کہا میں ابھی دکھا دیتا ہوں بھائی۔
یہ دیکھو بھائی، پہلی بات ہے، میں آپ کو کچھ حدیث دکھاؤں، اس سے پہلے کہ میں حدیث دکھاؤں ایک اور حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، پھر وہ جو حدیث جس کے متعلق آپ نے سوال کیا میں اس کو متعلق جواب دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب صحیح ابن حبان، اور یہ حدیث ترمذی میں بھی موجود ہے، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ شاب مؤسسۃ الرسالہ جلد نمبر ہے 15 اور یہ حدیث ذکر بیان بأن محبت المصطفى مقرونۃ بمحبت فاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام وکذلک بغضہ ببغضہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فاطمہ حسن حسین علیہ السلام کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ان کے بغض کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، میں نے کیوں صحیح ابن حبان سے دکھا ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ سب احادیث صحیح ہیں۔ اچھا، عن زید بن ارقم، اس میں بھی اس نے کاٹ دیا ہے، اس نے کٹنگ کی ہے، مولا امام علی علیہ السلام کا نام نکال دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس سے ہمارے اس موضوع پہ فرق نہیں پڑتا۔ زید بن ارقم نے کہا کہ قال لفاطمہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ الحسن والحسین علیہ السلام ان سے کہا، مولا علی علیہ السلام کو نکال دیا، کیونکہ مولا علی علیہ السلام سے معاویہ اور عائشہ نے جنگ کیا۔ اچھا، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، جو آپ سے جنگ کرے میں اس کے خلاف شدید جنگ میں۔ حرب جو ہے نا مصدر ہے، مصدر جب ذات پہ حمل ہوتا ہے تو یہ مبالغہ کے لیے ہوتا ہے۔ میں شدید جنگ میں نہایت ہی سخت جنگ میں ہوں، جنگ کی حالت میں، اس شخص سے جو آپ سے جنگ کرے اور اس کے ساتھ سلامتی میں ہوں، جو آپ کے ساتھ مسالم رہے، آپ کے ساتھ اچھا رہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات میں امام حسن امام حسین علیہ السلام تو ننھے بچے تھے، فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا تو ان کے بیٹی 18 سال کے، جب نبی کی وفات ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمر 18 سال ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب پتہ بھی نہیں کہ یہ 15 سال 16 سال کی عمر میں کہا ہو، تو ان سے لڑنے کا کون سوچ سکتا ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہے نا کہ کوئی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے خلاف اعلان جنگ کر سکتا، اور وہ اعلان جنگ کب ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ کربلا میں نہیں ہوا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ میں بھی بتاتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں دکھاؤں، یا جامع الصغیرہ البانی صاحب کی جامع الصغیرہ جلد نمبر 1، یہاں پر وَأَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ حسن، یہ ترمذی سے روایت کی، ترمذی میں جو حدیث روایت کی اس میں مولا علی علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں نا روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ جلد نمبر 7 ہے، چاپ دار التاج ہے، یہاں پہ ملاحظہ کریں حدیث نمبر 37045 ہے، 37045 ہے۔ میں اس کو کچھ بڑا کر دیتا ہوں معذرت کے ساتھ تاکہ سب لوگوں کو نظر آ جائے۔ یہ دیکھو جی، یہ زید ابن اسلم اپنے والد اسلم العدوی جو ابو عمر کا غلام تھا اس سے روایت کی، انہو بویا علی ابی بکر، جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کان علی والزبیر يدخلان علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ السلام اور زبیر ابن عوام یہ فاطمہ زہرا سلام علیہا کے پاس آتی تھی، فیشاورونها ويرتجعون فی امر، ان کے ساتھ مشورے کرتے تھے، اپنے کام کرتے تھے۔ فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمہ، جب عمر کو خبر ہوئی کہ یہ لوگ وہاں پہ میٹنگ رکھتے ہیں تو یہ آئے اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں داخل ہوئے، یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ ما من احد احب الینا من ابیک، اللہ کی قسم آپ میں سے کوئی شخص آپ کے والد صاحب سے ہمارے نزدیک زیادہ محترم پیارے نہیں ہیں، وما من احد احب الینا بعد ابیک منک، اور آپ کے والد کے بعد آپ سب سے زیادہ پیاری اور محترم ہیں، وَأَيْمُ اللَّهُ، اور اللہ کی قسم، ما ذاک بمانی، یہ آپ کے کہ آپ محترم ہیں، آپ کے والد محترم تھے، یہ مجھے منع نہیں کرے گا، ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان امرتم ان يحرق عليهم البيت، اگر یہ آدمی پھر امام علی علیہ السلام زبیر آپ کے گھر میں آ جائیں تو یہ افراد آ جائیں تو میں حکم دوں گا، فرمان دوں گا کہ آپ کا گھر آپ پہ جلایا جائے، ٹھیک ہے نا؟ قال لما خرج عمر، جب عمر چلے گئے تو وہ لوگ آ گئے تو انہوں نے کہا تعلمون ان عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت، عمر ادھر آئے تھے تو اس نے قسم کھایا کہ اگر آپ لوگ ادھر پھر جمع ہو گئے تو یہ گھر کو جلا دے گا آپ لوگوں پر، وَأَيْمُ اللَّهِ لَيَمْضِيَنَّ فِي لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، اور اللہ کی قسم وہ کر لے گا یہ کام۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا فَانْصَرِفُوا رَاشِدِينَ فَرَوْا رَأْيَكُمْ وَلَا تَرْجِعُوا إِلَيْهِ، تو تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، ادھر میٹنگ نہ کرو اور میرے پاس نہ آیا کرو۔ فَانْصَرِفُوا عَنْهَا فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهَا حَتَّى بَايَعُوا أَبَا بَكْرَ، پھر وہ لوگ نہیں آئے جب تک انہوں نے ابو بکر سے بیعت کی تھی،
اچھا یہ پوری حدیث ہے. اب آپ کہتے ہیں اس میں محبت ہے. جی اس میں جو ہمیں نظر آیا نا, آپ نے مجھ سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ نص دکھائیں شیخین کے کفر پر, آپ نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا. یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو فاطمہ سے لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے, اور جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کے گھر جلاؤں گا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کچھ دن بعد ابھی ابوبکر کی بیعت بھی نہیں ہوئی ہے, میں آپ کے گھر جلا دوں گا, یہ نہ نبی سے محبت کرتا ہے نہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے, بلکہ اس نے اعلان جنگ کی فاطمہ الزہرا سے. کوئی بھی شخص آ کے آپ کے گھر پہ آ کے کوئی پولیس والا آتا ہے نا, اجازت دے کہ میں آپ کے گھر کو اڑا دوں گا. دیکھ ہمارے زمانے میں بم بھی ہے نا, اس زمانے میں بم نہیں ہوتے تھے, لکڑ لا کے کسی کو گھر جلا دو. اگر آپ کے ابھی ہمارے زمانے کے لحاظ سے دیکھیں کوئی کہتا ہے نا میں آپ کے گھر کو راکٹ لانچر سے اڑا دوں, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں میرا دشمن ہے, اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کی. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں, کوئی شک ہی نہیں ہے. اب پتہ چلا نا کہ جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے لڑتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور یہ کیسے نبی کا محب ہو سکتا ہے؟ نبی دیکھو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے لڑنا, جو لڑنے کی جو بات آپ نے کہا کربلا میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے جنگ نہیں ہوئی, وہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ ہوئی ہے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے مدینے میں جنگ ہوئی ہے, وہ جنگ یہی ہے جس نے اعلان جنگ کیا, اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کیا. اب جواب دے دو جی, اب جتنے پروفیسر ہیں نا جمع ہو جائیں, اس کا جواب دے دیں. جواب کسی کے پاس نہیں. محترم بات سنیں کہ حضرت عمر نے کہا جلاؤں گا, جلایا تو نہیں نا؟ اور بھائی جلایا بھی ہے, وہ دوسری حدیث میں اس نے لکھا ہے یہی کہ کوئی شخص کہہ دے, بھائی یہی کوئی شخص کہہ دے کہ میں آپ کے اگر یہ دیکھیں پہ کہ اگر یہ لوگ آپ کے گھر میں جمع ہو جائیں میں آپ کے گھر کو جلاؤں گا. کس نے اس کو حق دیا تھا کہ اگر امام علی علیہ السلام کے گھر میں زبیر آتے ہیں, سلمان آتے ہیں, مقداد آتے ہیں, یہ لوگ میٹنگ رکھتے ہیں, اس کو کس نے حق دیا کہ اس کا گھر جلائے؟ یہ کوئی سنت ہے؟ یہ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا حکم ہے کہ اس کا کیوں انہوں نے کہا ہم گھر جلا دیں گے؟ اور بھائی اسی لیے کہ مولا علی علیہ السلام یہ لوگ ابو بکر کی خلافت کے مخالف تھے. ابو بکر کے خلاف ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ ادھر جمع ہو, اگر جب میٹنگیں مدینہ رکھی تو یہ ہمارے خلاف اٹھیں گے اور تلوار اٹھیں گے, پھر ہم سے قابو نہیں ہو سکے گا. اسی لیے آ کے دھمکی دی ہے. اب دیکھو صرف یہ اس حدیث میں نہیں ہے کہ انہوں نے آگ لایا, دوسری حدیث میں کو آگ لے کے آئے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کے کتب میں موجود ہے, وہ بھی صحیح اسانید کے ساتھ انصاب الاشراف میں موجود ہے. لیکن یہ صرف یہ کہنا کہ میں آپ کے گھر کو جو نبی صلی اللہ دیکھ فاطمہ الزہرا کس کا گھر ہے؟ فاطمہ الزہرا کس کا گھر ہے؟ نبی کا گھر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو نبی کے گھر کو جلانے کی دھمکی دے وہ مسلمان ہے, کافر ہے؟ ایمانداری سے کہہ دو پروفیسر صاحب. بتاؤ, جواب نہیں دے گا. نہیں جواب سنیں. امریکہ بار بار ایران کو دھمکی دے رہا ہے, اب ان کے مذاکرات ہو جاتے ہیں, ان کی صلح ہو جاتی ہے, کیا پھر بھی امریکہ کو ہم دشمن کہیں گے ایران کا؟ امریکہ سے میرا کوئی کام نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نبی, دیکھو آپ نے خود بولا ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی کا گھر ہے نا, ماں دھمکی دینے سے دشمنی ثابت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ عمل نہ کیا جائے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دھمکی دے جلانے کی, وہ مسلمان ہے کافر ہے؟ جب تک وہ عمل نہ کرے. ہاں اگر اگر جو کوئی کہہ دے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتا ہوں, قتل کرنے کی دھمکی دیتا, وہ جب تک عمل نہ کرے وہ کافر نہیں بنتا. جو کہہ دے میں مسجد نبی کو جلانے کی کوشش, میں جلاؤں گا, کل جا کے جلاؤں گا, یہ کافر نہیں بنتا. جب تک نہ جلائے وہ کافر نہیں بنتا. کفر بکنے سے کوئی کافر نہیں بنتا. میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی, میں آپ دیکھو تم عمر کے خاطر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھایا. عمر کے خاطر تم نے یہ نہیں کہا کہ جو نبی کے گھر کو جلانے کا کہہ دے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. پتہ چلا نا کہ تیرے دل میں عمر کا حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حب سے زیادہ ہے. حالات کے پیش نظر حالات کو یہ دیکھو, میں حاکم کا ایک حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. حاکم کا ایک حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھو, یہ حاکم کی, یہ فضائل فاطمہ الزہرا للحاکم النیسابوری, یہ حاکم النیسابوری کے فضائل فاطمہ الزہرا ہے. اچھا یہاں پہ ملاحظہ کریں, کہتے ہیں وقد صحت الروایہ, کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقوم الیہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے احترام میں جب وہ آ جاتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پیغمبر ابو بکر عمر کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ کہیں نہیں ملے گا. کسی صحابی کے لیے کھڑے ہوں نہیں ملے گا آپ کو. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے وہ کھڑے ہوتے تھے. ویستقبلها,
ان کے استقبال کو آتے تھے. وَيُقَبِّلُ يَدَهَا كُلَّمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ, اور ہر دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہاتھ پہ بوسہ دیتی تھی. یہ کسی کے پاس نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابیہا, یہ میری ماں ہے. اپنی بیٹی کو کہا نا کہ یہ محمد کی ماں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بچپن میں وفات ہو چکی تھی, حضرت آمنہ. فرمایا اتنے محبت اتنا پیار کہ یہ میری ماں ہے, یہ میری بیٹی میری ماں ہے. اس طرح فرماتی تھی, اپنی بیٹی کو اپنے ماں کہتے تھے. اچھا, اس بیٹی کو فرمایا, اس کے بعد کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد علی شرط الشیخین, یہ حدیث پہ شرط شیخین صحیح ہے. اچھا, یہ جب پتا چلا تو مجھے بتاؤ جی. اچھا, ایک اور میں حدیث آپ کو دکھاؤں, یہ مستدرک صحیحین ہے, حاکم نیسابوری کی جزء 40. یہ ملاحظہ کرو جی, عائشہ سے حدیث ہے اور کہا کہ یہ حدیث صحیح علی شرط الشیخین. 4791 ذہبی نے بھی کہا حدیث صحیح ہے. عائشہ نے کہا ما رأيت احدا كان اشبه كلاما وحديثا من فاطمة برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر شبیہ ہو جتنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ شبیہ تھی. کس طرح؟ کلام میں اور سخن میں. ان کی گفتگو کا انداز, ان کی آواز, ان کا لب و لہجہ بالکل اپنے والد جیسا تھا. اور وہ بھی کہ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَحَّبَ بِهَا وَقَامَ إِلَيْهَا, جب بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جگہ سے. وقام الیہ, اور جاتے تھے, آگے جاتے تھے ان کے استقبال کے لیے. فاخذ بیدها فقبلها, ان کا ہاتھ لے کر ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے. واجلسها فی مجلسی, اور اپنی سیٹ پہ آ کے ان کو بٹھاتے تھے. جس بی بی کے اور جس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی یغضبها ما یغضبنی, فاطمہ تو میرے لخت جگر, جو ان کو غصہ دلائے وہ مجھے غصہ دلاتا ہے نا. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرگلا جلانے کی دھمکی دے رہا ہے, کہتا ہے وہ مسلمان ہے جی. مسلمان بھی کیا, سب مسلمانوں سے افضل بھی ہے, تو آپ بھی جلاؤ نا, وہ جلانے کا دھمکی دے دو. محترم, اس جو آپ نے حدیث بیان کی ہے اس پہ میں مکمل تیاری کر کے, میں جو آپ ڈیٹ بتا دیں میں اس پہ پھر سیر حاصل گفتگو کروں گا. تو اسی طرح مجھے ڈیٹ لمبی دے دیں آپ. ابھی دیکھو, ابھی آپ کی وفات ہو گئی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے بھائی, اہل بیت کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ نے کہا کہ جو پیغمبر کے گھر کو جلانے کی دھمکی دے وہ کافر نہیں ہوتا. نہیں, میں دیکھیں نا بات سنیں, میں اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کر لوں تحقیق. آپ نے کہا وہ کافر ہی نہیں ہوتا, جب تک نہ جلائے کافر ہی نہیں ہوتا. جو پیغمبر دیکھیں ان کا علامہ صاحب ان کا خیال ہے کہ ابھی میں اس پر جو آپ نے نقطہ ریز کیا اس کی تیاری کر لوں, تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی دھمکی دی گئی ہے, یہ جو رپورٹ ہوا ہے حدیث, اس کی کیا مزید اتھینٹسٹی اور جواب ہے وہ. ہاں, حدیث تو یہ خود لے کے آتے نا, حاکم نے اس کو کاٹا ہوا ہے. حاکم نے پچھلے ایسا نقل کیا, آگے والا ایسا نقل نہیں کیا. اچھا, یہ علامہ صاحب جس کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو وہ مسلمان یا کافر ہے؟ ظاہر بات ہے, کہاں مسلمان ہے. جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, جس بیٹی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھک کے ہاتھ چومتے تھے, اس کو کہہ دے کہ میں تیرا گھر جلاؤں گا, اور وہ کون سا گھر, وہ نبی ہی کا گھر ہے, اس کے دل میں نبی کا محبت ہے نہیں ہے نا, ختم بات. حکومت ہے, حکومت کی محبت ہے. ان کو کیا ضرورت پڑی ہے گھر جلانے کی دھمکی دینے کی؟ اگر ان کی خلافت صحیح ہوتی نا, گھر جلانے کی ضرورت ہی نہ پیسے آتی ہے کہ دھمکی دے دینا. اس حد تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو سے جو محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا, یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ایک مشہور حدیث ہے, من عاد لی ولیا فقد اذنت بالحرب, حدیث قدسی ہے. ایک عام جو بندہ مومن ہے, جو ولی ہے, جو اس کے ساتھ انسان عداوت رکھے, اللہ کو اس کے خلاف اعلان جنگ ہے, پھر جہاں سے امامت کے ولایت کے چشمے جاری ہوتے ہیں. ٹھیک, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے, جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ من کن مولا فاض علی مولا, اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا الفاطمہ بدات منی الفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, فرمایا ہو الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, فرمایا ہو یہ فضائل اپنی جگہ ہیں, ان فضائل کے ہم منکر نہیں ہیں, ہم اقراری ہیں, انکاری نہیں ہیں, مانتے ہیں سب کچھ. جو اہل بیت کرام سے اتنی سی بھی عداوت رکھے ان کا ایمان نہیں ہو سکتا, وہ پکا کافر پہلے درجے کا. سب کے لیے بولو نا, سب کے لیے بولو, سب کے لیے بولو. جس نے بھی عداوت رکھا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور میں نے ثابت کیا کس کی عداوت تھی نا, کس کی عداوت تھی. اچھا, یہاں ایک حدیث سنیں,
کہ ایک جنگ میں غالباً حضرت اسامہ بن زید کا یہ واقعہ ہے کہ لڑتے لڑتے کافر کو پہ جب وار کیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھے پھر بھی تلوار چلا دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ کیس پیش کیا گیا، یا رسول اللہ، حضرت اسامہ بن زید نے ایسے کافر کو قتل کیا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ، اگر کل قیامت بہت غضبناک ہوا، بہت غضبناک ہوا، بہت غضبناک کیا کہ آپ نے کیوں اس کو قتل کیا. اس نے جب کلمہ پڑھا نا، اس نے کہا میرے تلوار دیکھ کے اس نے کلمہ پڑھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کے دل کا حال کیا جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے معین تو نہیں کیا تیرے دل کا حال، اس کے دل کا حال کیا. نے اس کا صدر سینہ چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے اندر سے کلمہ سے. تو آپ عمر کا سینہ چیر کر تو دیکھ سکتے کہ ان کے اندر بغض تو اندر ہوتا ہے نا. دیکھیں دل کی کا نام ہے. دیکھیں اس طرح اگر ہو نا، اس طرح ہم دیکھیں اگر کسی شخص سے کفر کا کلام صادر ہوتا ہے نا، کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دے دیتا ہے، اس پہ کفر ہمارے نزدیک ثابت ہے. حالانکہ ہم نے اس کا دل کا حال نہیں دیکھا، دل کا حال نہیں دیکھا. اگر اس کے دل میں وہ مذاق کے طور پہ کہہ رہا تھا، یا مثلا وہ پاگل تھا، فرض کریں ہمیں نہیں پتہ چلا وہ پاگل ہے، دل میں اس کی محبت ہے، ظاہر میں اس نے گالی دی، ظاہر میں اس نے، وہ اللہ جانتا ہے اس کا حال جانتا ہے نا، وہ تو اللہ کے درمیان ہے. لیکن ظاہر میں ہمارے نزدیک اس پہ کفر ثابت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ صفائی پیش نہیں کر سکتے کہ بھئی اس کے دل کا حال ہم نے اندر تو نہیں دیکھا. اس طرح اگر کہہ دیں تو کسی کافر کا کفر ثابت نہیں ہوگا جی. کہ جو بھی گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، کہہ دو بھئی اس نے، ہم نے اس کے دل کے اندر تو نہیں دیکھا. اس شخص نے جو جس کافر نے کلمہ پڑھا نا، اس کافر نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے متعلق کہا، اس طرح نہیں تھا کہ اس نے پیغمبر کو گالی دی ہو اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کیوں اس کو قتل کیا، وہ تو میرا کلمہ گو تھا، اس کے دل کا حال تم نے نہیں جانا نا. دنیا میں اگر کوئی بھی شخص، یہ سب مسلمانوں کو اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرے، ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، نبی کہہ دے کہ میں پیغمبر سے جنگ لڑتا ہوں، محمد مجھے ملے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مجھے ملے تو میں ان کو نستجیر باللہ، ان کو ماروں گا قتل. یہ آدمی کافر ہے بلا شک بلا ریب. اب نہیں کہیں گے اس کے دل کا حال کیا ہے. یہ کافر مسلمان سے صادر ہی نہیں ہو سکتا جناب. اور جو شخص فاطمہ الزہرا سے کہہ دے، اس نے نبی سے بولا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بولا ہے کہ ان سے جنگ لڑنا میرے سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. بات ہی ختم ہے جی.